اوکے فوجی بن موجی میں خوش آمدید. آج میں آپ کو سناؤں گا آپ کا فیوریٹ جرنیل اور کیپٹن سمی پارٹ 2. اور یہاں پہ فوجی مستی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگرچہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنی تنقید کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ چسکے لے کے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ جرنیل اور کیپٹن سمی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ بڑے دن گزر گئے, آپ کو اس کا پارٹ 2 سناتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پنڈی میں پوسٹڈ تھے, نوجوان کپتان تھے اس زمانے میں, اور ہماری زندگی میں کیا تھا. ایک ہونڈا 125, یاما 100 اور سوزوکی کا ایک موٹر سائیکل تھا جو مجھے یاد نہیں ہے. ہونڈا CD70 اگرچہ بڑا پاپولر موٹر سائیکل ہے, میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن تھوڑا سا فوجی مزاج میں نا وہ ذرا سینئر میجران جو ہے وہ ہونڈا CD70 کی طرف راغب ہوتے تھے, لیکن جو لیفٹیننٹ, کپتان اور جوان تھے وہ سب کے سب ذرا تیز مشین کے شوقین تھے. تو ہمارے پاس وہ مشین تھی اور ہم کیا کرتے تھے کہ جناب موٹر سائیکل کے اوپر کبھی صدر سے ویسٹریج سے چکلالہ اسکیم 3 اور یوں ایک دائرے کے اندر ہم چکر لگاتے رہتے تھے. تو میں نے آپ کو یا جس طرح وہ اردو میں, نفیس اردو میں کہتے ہیں کہ بادلوں میں اڑتے پھرتے تھے, تو بالکل اسی طریقے سے ہم بھی نوجوان تھے اس زمانے میں, اس طرح موٹر سائیکلوں کے اوپر اڑتے پھرتے تھے. لیکن ہم میں جو کیپٹن سمی تھے وہ حقیقتاً ہوا میں اڑتے تھے. اس لیے کہ جب وہ اپنا ہونڈا 125 چلاتے تھے تو سر ذرا طبیعت کے بھی شوق تھے, تو وہ ذرا تیز ہی نکل جاتے تھے. اور پھر ان کو عادت یہ تھی کہ یک دم بالکل جس طرح وہ کار میں ہینڈ بریک کھینچتے ہیں نا, تو ان کو عادت تھی کہ وہ بالکل اسی طریقے سے بریک لگاتے تھے. اور جب بریک لگاتے تھے تو پھر موٹر سائیکل کا پچھلا پہیہ اڑ جاتا تھا, اگلا پہیہ زمین پہ رہتا تھا, اور اس کے بعد کچھ کلا بازیاں اور اس طرح سر سمی جو ہے وہ کبھی زخمی کبھی کچھ, اور رات کو بیٹھ کے آیوڈین لگا کے ہم جو ہے اس کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہو گیا تو یوں ہوا, تو سر یوں گئے تو یہ ہوا, تو وٹ ایور. تو ایک دن, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی دفعہ جوائنٹ چیف کی کال آئی تھی جس کے اوپر کرنل صاحب, یہ ہمارے جو کمانڈنگ آفیسر تھے, وہ CO یہ سمجھے کہ شاید کوئی ماموں ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں, اور وہ ابھی CO کو بتائیں گے کہ سمی بیٹا کا خیال رکھنا. وہ تو کرنل صاحب کو بعد میں پتہ چلا کہ سر سمی نے ایسا پنگا لیا ہے کہ سیدھا جوائنٹ چیف کی کال جو ہے وہ ہماری یونٹ میں آ گئی. تو کچھ دن گزرے, جوائنٹ چیف والا قصہ پرانا ہو گیا, اور ایک دن یوں ہوا کہ سر سمی جا رہے تھے. تو پنڈی میں بڑا مشہور چوک ہے کچہری چوک. تو کچہری چوک میں نے آپ کو بتایا کہ سر سمی اڑتے ہوئے جاتے تھے. تو وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک آخری ٹائم پہ اشارہ بند ہو گیا, اور پھر وہی ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سمی یکدم بریک لگاتے تھے. تو انہوں نے جب بریک لگائی تو وہ ظاہر ہے پہلے اگلے پہیے کے اوپر موٹر سائیکل رک گیا, اور رکنے کے بعد کلا بازی کھاتے ہوئے سر سمی ہوا میں گئے. اور کچہری چوک اب تو بڑی کنجسٹڈ ہو گئی, اس زمانے میں کچہری چوک میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا. تو سر سمی جو ہے مطلب اب یوں سمجھیں کہ ایک کپتان صاحب وردی کے اندر ہیلمٹ پہنے ہوئے کلا بازیاں کھاتے ہوئے کچہری چوک کے سینٹر میں جا کے گرے. ٹھیک, جیسے ہی وہ سینٹر میں جا کے گرے تو جو GHQ والی سڑک ہے وہاں سے ایک جنرل صاحب آ رہے تھے. تو وہ جنرل صاحب, تو ان کے جو ڈرائیور تھا اس نے کہا اوہ سر کپتان صاحب. تو ظاہر ہے جنرل نے فوراً اوپر دیکھا, اس نے کیا ہوا, اس نے کہا سر وہ کچہری چوک دے سینٹر جو کپتان صاحب سڑک. جنرل نے کہا اوہ گاڑی آگے کرو, اور انہوں نے جناب گاڑی فٹافٹ آگے کی. اس کے بعد وہ جنرل صاحب بھی نیچے اترے, ان کا ڈرائیور بھی نیچے اترا. وہ دوڑتے ہوئے گئے, انہوں نے وہاں پہ جا کے سر سمی کو اٹھایا. سر سمی جو ہے اب ظاہر ہے چکر آ رہے تھے, وہ تھوڑے سے ایسے گھومے ہوئے, ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوا گرمیوں کے دن, اور ان کا نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک, ان کو صرف یہ پتا ہے کہ میں گرا ہوں, اور کلا بازیاں, اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کارٹونوں میں وہ چڑیاں اس طرح چہچہاتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی ہیں. تو بعد میں سر سمی مزے لے کے قصہ سنا رہے تھے کہ یار وہ چڑیاں ہی میں دیکھ رہا تھا. تو جنرل صاحب نے اور ان کے ڈرائیور نے اس طرح کیا کہ سر سمی کو وہاں سے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد انہوں نے اسٹاف کار کی پچھلی سیٹ کے اوپر ان کو لٹا دیا. اور جنرل صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تو اس طرح کر کہ جو اس کا موٹر سائیکل ہے یہ پکڑ کے یہیں پہ میرا انتظار کر, تو میں اس کو فٹافٹ جو ہے وہ CMH لے کے جاتا ہوں, کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل جو فوجی اسپتال ہوتا ہے. تو جنرل صاحب نے کیپٹن سمی کو پیچھے لٹایا, لٹانے کے بعد دروازے بند کیے, اور ڈرائیور کی جگہ پہ اب جنرل صاحب بیٹھ گئے, اور اب وہ گاڑی چلا رہے ہیں. اور سر سمی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک, تو سر سمی اسے کہہ رہے ہیں او بھائی, او میرے موٹر سائیکل کے پاس بھی کسی کو کھڑا کیا یا نہیں کیا, وہ کوئی نہ لے جائے. تو وہ اس نے جنرل نے کہا کہ جی بالکل وہ میں نے کھڑا کیا ہے ایک بندہ وہاں پہ نا. تو سر سمی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تیرا جاننے والا ہے بھائی, ایسے کسی کو کھڑا کر دیا, کیا بات کون کھڑا ہوا ہے. اور جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ زیادہ باتیں نہ کریں, وہ جاننے والا ہے, آپ تسلی رکھیں, آپ کے موٹر سائیکل کچھ نہیں ہوتا, ابھی آپ کی طبیعت خراب, تو میں آپ کو
ہاں یس، اب آپ پروپیگنڈا کریں گے کہ پاکستان آرمی کا جرنیل اتنی شرافت، جی بالکل اتنی شرافت سے بولتے ہیں، جب ان کے کپتانوں کو چوٹ لگ جائے نا تو پھر جنرل بڑی پیار محبت سے پیش آتے ہیں، ویسے بڑے خونخوار ہیں، لیکن جب اس طرح کا قصہ ہو جائے تو بڑے تمیز سے. اور اس ٹائم پہ جنرل صاحب کو یہ تھا کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں میں اس کو کہہ تو کچھ سکتا نہیں ہوں، بعد میں یہ پھر اس کی یادگار بن جائے گی. تو اب گاڑی جا رہی ہے تو سیدھا وہ سی ایم ایچ، اب یہ باتیں چل رہی ہیں گاڑی کے اندر. تو سر سمی کہتے ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ شک تب پڑا کہ جب سی ایم ایچ کے اندر میں نے دیکھا نا کہ جناب وہ فٹافٹ اسٹریچر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر سے دو جو ہے نا وہ نرسنگ این سی او آ رہے ہیں، ادھر سے ایک اور آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھ غریب کو اتنی توجہ فوجی اسپتال کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک صوبیدار صاحب جو نرسنگ تھے میڈیکل کے وہ صوبیدار صاحب تھے، میں نے کہا صوبیدار صاحب خیر ہے آج اتنی غریب کے اوپر جو ہے نا مطلب میرے لیے. انہوں نے کہا جی سر. تو دیکھو تو صحیح، صوبیدار صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مسکے والے ہوتے ہیں یہ جو فوج کے صوبیدار ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا سر دیکھو تو صحیح نا تمہیں لے کے کون آئے. تو سر سمی نے کہا کون لے؟ اس نے کہا جنرل صاحب لے کے. میں نے کہا کیڑے جنرل صاحب؟ اس نے کہا سر اسٹاف کارڈ جو تمہیں لے کے آئے نا. تو سر سمی کہتے ہیں پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ جی یہ تو اسٹاف کار ہے اور سامنے ایک میجر جنرل ہیں. اور میں نے کہا سر سوری میں تو رستے میں. اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، بس آپ زیادہ بولے نہیں، جتنا آپ نے کہنا تھا وہ کافی ہے کہہ دیا. اچھا بہرحال سر سمی کہتے ہیں کہ جی مجھے وہاں پہ چھوڑ کے تو وہ جنرل صاحب نے کہا کہ تم بالکل فکر نہیں کرو، تمہارا موٹر سائیکل جو ہے وہ تمہارے بی او کیوز بیچلر آفیسر کوارٹرز کو کہتے ہیں، جہاں پہ سنگل کمروں کے اندر ہم وہاں پہ رہتے تھے، یا میس کے ساتھ جو ہے یہ آپ ہی کہہ لیں گے ہمارا فوجیوں کا جو ہاسٹل تھا افسروں کا اس میں. تو بی او کیوز میں انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کا موٹر سائیکل اور باقی چیزیں پہنچ جائیں گی. تو خیر سر سمی وہاں سے ڈسچارج ہوئے. میں ان دنوں یونٹ کا ایجنٹ تھا، مجھے پتہ چلا کہ جی ہمارا افسر اس طرح زخمی ہو گیا ہے. میں نے پھر کرنل صاحب کو اطلاع دی، لیکن یہ دیگر تفصیلات مجھے نہیں معلوم تھیں، اور نہ میں نے کرنل سے ظاہر مجھے نہیں معلوم تھی، میں کرنل صاحب کو بھی نہیں بتائی. تو شام کو کرنل صاحب نے کہا کہ یار رضا وہ چلتے ہیں، سمی کو بڑی چوٹ لگی ہے تو اس کو جو ہے نا ایک کیک لے لو، اور کیک لے کے تو سیدھا ہم سمی کو ملنے جائیں گے. اچھا ہم جناب پھولوں کا ایک وہ بوکے بھی، وہ جو گلدستہ ہوتا ہے وہ ساتھ ایک کیک لے کے تو ہم جو ہے وہ سیدھا میس میں پہنچ گئے. اور میس میں جا کے جناب ہم نے نوک کیا. خیر سر سمی ملے، وہاں پہ وہ لیٹے ہوئے تھے بیڈ کے اوپر، تھوڑی وہ آیوڈین لگی ہوئی، کچھ پٹیاں، کچھ بازو پہ زخم ادھر ادھر، زیادہ چوٹیں نہیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ ہی واز ان گڈ شیپ. لیکن ظاہر ہے وہ چھل گئے تھے، مطلب ان کو جو ہے نا اس طرح خراشیں آئی ہوئی تھیں. تو وہ لیٹے ہوئے. اب کرنل صاحب ان سے ملے، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی کہ نہیں اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو اس عمر میں اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں. اور کرنل صاحب پاپا بنے ہوئے پورا سمجھا پورا سر سمی کو سمجھا رہے کہ جی کیسے کیا. اور سر سمی آگے سے جی سر بہت مہربانی سر، اگر آپ جیسے مہربان نہ ہوتے تو میں تو شاید جو ہے نا مطلب آگے دیکھ ہی نہ سکتا. اور اس طرح کی باتیں چل رہی. تو اتنے میں دروازہ ناک ہوا، اور جیسے دروازہ ناک ہوا تو سی او نے مجھے کہا کہ رضا دیکھو کون ہے. تو میں باہر گیا تو باہر جناب وہ جس طرح میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے کالی، تو اسی طرح ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی بڑے اسمارٹ سے جو ہے وہ دو تین لوگ. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ یہ جنرل صاحب نے نا سوپ اور ساتھ جو ہے نا یہ کیک آپا نے بھیجا ہے، تو یہ وہ سر سمی کو دینا تھا. ٹھیک ہے، کیپٹن سمی کو دینا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیں. وہ جناب 3-4 لوگ اندر آئے، وہ سوپ کھانا اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھر کی چیزیں اور ساتھ ایک جو ہے نا وہ میٹھا، تو وہ انہوں نے رکھ دیا. تو میں نے کہا کہ سر سمی یہ وہ جنرل صاحب کو یہ ہیں انہوں نے بھیجا. تو سی او نے کہا کون سے جنرل صاحب؟ تو وہ ان میں سے ایک حوالدار نے کہا کہ سر وہ جڑے صبح جسے حادثہ ہویا سی تے پھر میں بھی اتنے ہی سر میں ڈرائیور نے جنرل صاحب دا تے جنرل صاحب بھی نال سر، کپتان صاحب جیسے ٹٹھے سن نا سر تو اساں چائے سن. سی او کا بڑا دل ٹوٹا کہ یار شاید اس دفعہ اس کا کوئی معمول جرنیل تھا کہ جس کی سچی کوئی کنیکشن نکل ہی آئے. لیکن جب سی او کو پتہ چلا پورے قصے کا کہ کیسے سر سمی کے اور کیسے جی ایچ کیو کی جنرل صاحب نے ان کو ریسکیو کیا، تو اس کے بعد پھر کچھ نہ پوچھیں کہ وہ جو پہلے پیار محبت کی باتیں تھیں کہ بیٹا دیکھو خیال کیا کرو، اس کے بعد سی او نے کہا تو ایک دفعہ اٹھ صحیح، تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیوں، سیدھا تو یہ سیاچن کے اوپر بھیجوں گا، ٹھیک تو ہے ہی ایسا ویسا. بہرحال وہ ایک بڑا لمبا چکر تھا کہ جس کے اوپر پھر ہم گپے لگاتے تھے. لیکن یہ ایک بڑا مزاحیہ قصہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس کا نام ہے جناب جرنیل اور کیپٹن سمی پارٹ 2، اور اس کے کئی اور پارٹ بھی ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا. تو اس لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. ایسا فوجی مزاح اور قصے جو ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملے گا. تو جب اتنی باقی ساری باتیں سنتے ہیں تو بیچ میں دیکھیں ایک انٹرٹیننگ
ملٹری لائف جس کے بارے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ سادہ اور پروکار، اور وردی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سادہ اور پروکار اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے قصے اسی طرح کے مزیدار میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ دوسرے پارٹ میں میں لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ بھی ضرور سوچیں، یقیناً آپ سوچتے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور پھر سمجھیں کہ اس میں اصل مقصد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ضرور معلوم کریں کہ کس طریقے سے جب مغرب یا مغربی قوتیں یا یہ جو استعمار یا جو بڑی سپر پاورز ہوتی ہیں، جب یہ چاہتی ہیں اپنے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کا، تو کس طریقے سے یہ عوامی تحریکیں پیدا کرتی ہیں، لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ اور اس کے الائن کر کے، مطلب وہ لوگوں کی جو محرومیاں ہوتی ہیں، جو ان کے جائز گلے شکوے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بیچ میں کچھ ایسے نئے ایجنڈے اور نئی چیزیں کرتے ہیں کہ بہت جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اصل قصہ جو تھا وہ ہمارے حقوق کا نہیں تھا، بلکہ یہ اصل قصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس میں مشرقی تیمور، اس میں آپ یوکرین، اس میں آپ بہت سارے ملکوں کی مثالیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیسے وہ قومیں جو ہیں بالکل برباد ہوگی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی کوئی آپ کے حقوق کی آپ کی باتیں کرے تو اس ٹائم پہ یہ ضرور سوچیں کہ یہ کیسے ہم نے کرنا ہے۔ اور اس میں ایک سنگولر فیکٹر جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، کہ جو بابائے قوم بھی ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، کہ وہ آئین اور قوانین کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی سٹرگل کی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ تو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2-3 ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، افغانستان کے سفیر ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پاکستان نے افغانستان کا بڑا ساتھ دیا۔ آپ سب کے گھر گھر میں آپ سب کو معلوم ہے ہمارے سامنے کس طرح افغانی پاکستان میں آئے اور پاکستانیوں نے کس طریقے سے ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا۔ بڑی بحثیں بھی اس کے اوپر ہوئیں کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی، ان لوگوں کو اتنے 40-50 لاکھ 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں پاکستان نے اپنے ساتھ رکھے، اور پھر پاکستان نے آج تک ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ افغانستان جو ہے پاکستان میں بڑا ڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ڈائریکٹ سمندر کا رستہ نہیں ہے، تو ان کی جتنی ٹریڈ ہوتی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اب ان کے سفارتکار جب پاکستان میں موجود ہوں اور ایک سرکاری تقریب کے اندر سرکاری عہدیداران کے ساتھ جب قومی ترانہ پاکستان کا چلایا جائے، اور اس میں وہ میں کہوں گا کہ جب پورا ہال کھڑا ہو تو بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی ہٹ درمی کی بات ہے کہ جی آپ مطلب باقی سب کو اگنور کرتے ہوئے دوسرے ملک کی کسی قدر کی آپ خیال نہ کریں، اور آپ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ترانے کی توہین کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ آیا انہوں نے دانستہ ایسا کیا یا یہ تو نہیں ممکن کہ وہ نادانستگی میں انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جو بھی وجہ ہو یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر شعور بلند کریں، لیکن ساتھ یہ بھی چاہیے کہ جی گورنمنٹ اس کے اوپر جو بھی ان کا ایکشن بنتا ہے وہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین ان کے لیڈر ہیں، تو یہ ایک موومنٹ ہے کہ جو پشتونوں کے حقوق کی اور اسپیشلی جو قبائلی علاقے کے پشتون ہیں ان کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ تو اچھی بات ہے، بڑے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی حق کے لیے کسی نے لڑا تھا، تو آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں اور ہم پورے ایک نظام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ابھی ایک نیا عجیب و غریب سا اعلان کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے اعلان کیے ہیں کہ جی گرینڈ جرگا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایک بار پھر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 11 اکتوبر کو وہ ایک عوامی عدالت لگائیں گے، پشتونوں کی عوامی عدالت، جو کہ میرے خیال میں کہ آئین پاکستان کے منافی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایک باقاعدہ کسی انسٹیٹیوشن کے نام سے عدالت کا نام دیں تو میرے خیال میں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ اب اس پہ یہ ہے کہ لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا ایک خاص نظریہ ہے اور یہ اور وہ، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں اس پہ پورا ایک پروگرام اور اپنی تفصیلی اس پہ کوئی ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ لیکن ایک توجہ دے لیں، وہ یہ کہ دیکھیں سکھ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے انڈیا کے اندر کوششیں کر رہے ہیں نا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اس قدر ظالم ہے
کہ انہوں نے امریکہ میں جا کے ان کو قتل کیا اور کینیڈا میں جا کے ان کو قتل کیا، اور ابھی بڑی مصیبت میں بھی ہیں کہ وہاں پہ وہ امریکہ کی جو عدالتیں اور وہاں کا جو نظام ہے وہ ان کو وہاں پہ اس کے اوپر گرفت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں بڑے پرابلمس آ رہے ہیں ان کو، اگرچہ ان کا آج کل بڑا الائنس اور بڑا گڑھ چوڑ بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہاں کی ایجنسیز جو ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے اس طرح کے اٹیک کرتی ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جی دیکھیں حقوق کی بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ جو ایک رویہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ مائک والے کو 7 خون معاف ہیں، تو اسی طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ ایک اپنا علیحدہ ہی نظام بنانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر میرا خیال میں کہ تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک بحث ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ ایجنڈا واقعی یہ ہے کہ جی پشتونوں کے تحفظ کا، یا یہ ایجنڈا اس سے کچھ بڑھ کے ہے۔ باچا خان صاحب نے کتنے سال پشتونوں کے لیے سٹرگل کی، کانگریس کے ساتھ رہے، اور آزادی سے صرف 10 دن پہلے کانگریس نے ان کو ڈچ کر دیا یا ان کو ٹھینگا دکھا دیا، لیکن باچا خان صاحب نے کبھی کانگریس کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کی جس طرح آج کل لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کرتے ہیں۔ لاسٹ اور آخری بات، پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن میں نے آپ کو بڑا مزیدار قصہ سنایا تھا، اس لیے میں لاسٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی ڈالر 278 کے اوپر قائم دائم ہے۔ میں تھوڑی سی دلچسپی رکھتا ہوں اکنامک نیوز کے اندر، تو میں نے اس کو پچھلے سال بڑا فالو کیا تھا، اور میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے 278 کے اوپر ڈالر کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ اگرچہ سب لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی دیوالیہ ہو جائے گا، 350، 400، 500 کی نعرے لگ رہے تھے، تو اس میں ایک خبر یہ ہے کہ افغانستان ٹرانزٹ ریٹ کو اگر آپ دیکھیں تو 84%، 84% جو ہے نا ٹرانزٹ ریٹ کم ہو گئی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ اس میں بہت سی ٹرانزٹ ریٹ جو افغانستان کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس میں سمگلنگ اور اس طرح کے یہ جو مافیاز ہیں وہ اپنے انہوں نے رستے نکالے ہوئے تھے، اور جب سے فوج نے اور حکومت نے اور باقی سب نے اس کے اوپر ٹائٹ کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ جو اربوں ڈالر کی ٹریڈ تھی وہ اب 200 ملین سے بھی کم رہ گئی ہے۔ تو یہ مافیاز ہیں جی پاکستان کے اندر، اور یہ مافیاز میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ بڑا سادہ سا کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی حقوق مانگو تو جو ہے نا فوج گولی مار دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فوج بڑی مجبور ہو کے گولی مارتی ہے، اور افواج پاکستان تو بہت ہی مجبور ہو کے۔ تو 193 سے زیادہ اس سال کے شہید ہیں، 20 سے زیادہ اس میں افسران ہیں۔ اتنا ہائی ریشو افسران کی شہادت کا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، تو پلیز اس کو نوٹ کریں۔ یہ خون جو ہے یہ رائیگان نہیں جانا چاہیے، اول تو بہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دے رہے ہیں اتنی بڑی قربانی، تو اپنی فوج کے اوپر کوئی بھی تنقید، کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے آپ ضرور کوالیفائی کریں۔ کوالیفائی کا مطلب یہ ہے کہ معلوم کر لیں جا کے کہ جی کیا باقی دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، باقی دنیا میں بھی اس طرح لوگ بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ لمبی بات ہوگی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری آپ کو قسطیں نظر آ رہی ہیں، اس کو دیکھیں، اور اگلی دفعہ میں اتنا لمبا اور پرمغز لیکچر آپ کو نہیں دوں گا، لیکن جس دن بھی میں نے بہت مزیدار قصہ سنایا تو میرا ایک ہی کام ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ کہ افواج پاکستان جو بھی غلطیاں کی ہوں گی، جو بھی سب کچھ ہوگا، لیکن بھائیو جو غاصب ہوتے ہیں یا لٹیرے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اس بے جگری سے نہیں لڑتے اور وہ اتنی شہادتیں نہیں دیتے۔ تو اس لیے اپنی فوج پہ اعتماد رکھیے، اپنی باوردی اداروں پہ اعتماد رکھیے، ان کی اصلاح کی ضرور کوشش کیجیے، لیکن دشمن کی چال کو بھی سمجھیے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔